امام الانبیاء غزوے سے واپس آ رہے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، قافلہ راستے میں رکا، تمام اہل قافلہ اپنی ضروریات کے لیے باہر چلے گئے، سیدہ عائشہ بھی چلی گئی۔ جو انسانی تقاضا ہے طہارت وغیرہ کا، صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا کہ روانگی اختیار کرو۔ کچاوا اٹھا کر، ہودج اٹھا کر سواری پہ رکھا گیا، قافلہ چل پڑا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں تو کچاوا قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مدینہ طیبہ کے باہر رہنے والے منافقین کو حضرت کے گھر پر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام و تکلم چھوڑ دیا جناب عائشہ سے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب کئی دن ہو گئے حضرت نے کلام تکلم چھوڑ دی تو میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ حضور اکرم نے اشارہ فرمایا ہاں جا سکتی ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر آئی، ایک دن میرا ابا میرے ساتھ آ کر بیٹھا اور کہنے لگا بیٹی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، حضرت کو بتا دو، اللہ بخشنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت پتہ چلا کہ واقعہ کیا ہے، میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے کہا ابا میرا بچپن تیری جھولی میں، صداقت کی جھولی میں گزرا، جوانی نے آنکھ کھولی تو نگاہ نبوت کے چہرے پر پڑی، گناہ تو بڑی بات ہے، مجھے تو گناہ کا علم نہیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ابا جان خاموش، امام الانبیاء سرکار دو عالم خاموش، میرا رو رو کر برا حال۔ ایک دن امام الانبیاء گھر تشریف لے آئے، وہ نبوت جس کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا، کئی دن ہو گئے چہرے نبوت کی زیارت نہیں ہوئی۔ امام الانبیاء آ کر بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھی ہوں۔ فرمایا عائشہ انسان ہے، ہو جاتی ہے غلطی، اگر ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لو۔ میں بھی اللہ کو عرض کرتا ہوں یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے متعلق۔ امی کہتی ہیں میں نے وہی جملے کہے، میں نے کہا حضرت میری عزت و عصمت کو جاننے والے میرے اللہ ہیں، میرا بچپن صداقت کی گود میں، جوانی میں آنکھ کھولی، چہرہ نبوت پر نظر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم واپس چلے گئے، صحابہ کرام کو بلایا، ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے عائشہ کے متعلق؟ حضرت میں تو باپ ہوں کیا کہوں، عثمان کیا کہنا چاہو گے؟ یا رسول اللہ عائشہ پاک ہے، علی المرتضی جناب کی کیا رائے ہے میرے ویر؟ یا رسول اللہ ہمیں جناب عائشہ کے کردار پر کوئی میل نظر نہیں آتی۔ سب نے جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ ایک گزارش کرتا ہوں جواب ارشاد فرمائیں، پھر میں اپنی رائے دوں گا۔ بولو عمر۔ حضرت یہ بتائیں کہ عائشہ سے نکاح، سیدہ عائشہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، ان سے نکاح و شادی اپنی مرضی سے کی یا کسی اور کی مرضی سے کی؟ حضرت نے فرمایا مرضی تو اللہ کی تھی، نبی کی شادی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ
جو اللہ آپ کے پاک جسم کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، وہ آپ کے پاک بستر کے اوپر غلط عورت کہاں آنے دیتے ہیں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ رائے مل گئی۔ اماں جی کہتے حضور میرے ہاں تشریف لے آئے، حضور بھی خاموش، میں بھی چپ۔ بس میں نے محسوس کیا کہ حضور کے اوپر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی۔ امام الانبیاء پر جب وحی نازل ہوتی، اپنے رخ انور کو اپنی چادر مبارک سے چھپا لیتے تھے۔ امی کہتے میں سمجھ گئی کہ سید الکونین کے اوپر وحی آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو میں جانتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ عرش والا میری صفائی دے گا۔ وحی ختم ہوئی، حضرت نے کپڑا ہٹایا، امام الانبیاء کے چہرے انور پر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ امی کہتے امید لگ گئی کہ کیوں کثرت غموم سے گھبرا گیا ہے دل، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری پاک دامنی کے اندر 18 آیتیں قرآن کریم کی نازل کی۔ جب حضور اکرم نے جملے فرمائے، ام رومان حضرت کی والدہ نے ہاتھ پکڑا، عائشہ اٹھ، محمد کریم کے پاؤں پکڑ لے، امام الانبیاء کی منت کر، رسول اللہ کی وہ راضی کر۔ ناز ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں حضرت کے بھی پاؤں پکڑوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس اللہ نے فرش والے کی گواہی عرش سے نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی آیات طیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ میرا محبوب گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، نیک بیویاں نیک خامدوں کے لیے، نیک خامد نیک عورتوں کے لیے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرا محبوب تم بھی پاک ہو، تمہارے بسترے پہ آنے والی تمہاری ازواج مطہرات بھی پاک ہیں۔